دوستان محترم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو اللہ رب العزت نے یہ کیسا شرف اور کیسی عظمت عطا فرمائی ہے کہ پہلے اسلام ابھی آپ نے قبول نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے آپ کو ہر طرح کی جو برائیاں ہیں، گناہ ہیں یا بد خصلتیں ہیں، ان سب سے اللہ رب العزت نے آپ کو بچایا تھا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سلیم الفطرت تھے، کوئی بھی کام آپ نے اسلام جب قبول کیا ہے، یہ تو ایک الگ چیپٹر ہے، لیکن جب ابھی آپ نے اسلام بھی قبول نہیں کیا، کبھی بھی آپ سے کوئی ایسا فعل صادر نہیں ہوا کہ جس کی وجہ سے آپ کی ذات پاک پر حرف آتا ہو۔ یعنی اسلام لانے سے بھی پہلے آپ اتنے سلیم الفطرت تھے کہ اللہ رب العزت نے ہر قسم کی برائیوں اور گناہوں سے حضرت ابو بکر صدیق کو محفوظ رکھا تھا۔ اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام تھا عبداللہ، اور پھر آپ کی جو کنیت ہے وہ ابو بکر، اور آپ کے دو لقب، ایک عتیق اور ایک صدیق، اور آپ کے جو والد ہیں ان کا نام ابو قحافہ عثمان، آپ کی والدہ کا نام ام الخیر سلمہ بنت سخر، اور پھر اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نام کو دیکھا جائے تو نام کیا حضرت ابو بکر صدیق کا؟ عبداللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو دو نام بڑے پسند ہیں، ایک عبداللہ اور ایک عبد الرحمن۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کو اللہ رب العزت نے وہ نام عطا کیا جو رب کو خود پسند ہے۔ اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو جو کنیت ہے نا ابو بکر، ابو بکر، آپ کا تو کوئی بیٹا ہی نہیں تھا جس کا نام بکر ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق نے 4 شادیاں کی، 4 نکاح کیے، 2 مکہ المکرمہ میں اور 2 شادیاں مدینہ المنورہ میں۔ ان ازواج سے آپ کی جو اولاد ہوئی 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں، مگر جو آپ کے 3 بیٹے تھے ان میں سے کسی ایک کا نام بھی بکر نہیں تھا۔ دیکھیں نا، کنیت جب بھی مشہور ہو، کنیت کس نام سے ہوتی ہے؟ اپنی اولاد کے نام سے۔ اگر کسی کا بیٹا بلال ہے تو باپ کی کنیت کیا بنے گی؟ ابو البلال۔ اگر کسی کا بیٹا حسن ہے تو کنیت کیا بنے گی؟ ابو الحسن۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کنیت ہے نا ابو بکر، تو بکر تو آپ کا کوئی بیٹا نہیں تھا، لیکن یہ کنیت مشہور کیسے ہوئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ البکر عربی کے اندر کہتے ہیں جوان اونٹ کو۔ وہ بندہ جو اونٹوں کو سنبھالتا ہو، اونٹوں کی دیکھ بھال کرتا ہو،
اس کو جو اہل عرب تھے وہ البکر کے نام سے پہچانتے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا گھرانہ بھی مالدار تھا، اونٹوں کی دیکھ بھال کرتے، اسی وجہ سے آپ بھی اسی نام سے مشہور ہو گئے کہ ابو بکر، اسی کو نیت سے آپ مشہور ہوئے. اور پھر ایک وجہ یہ بھی ہے، مفتی احمد یارحاں نعیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ، آپ نے میرات المناجی کے اندر لکھا ہے کہ ابو بکر یہ دو لفظ ہیں، ایک ابو اور ایک بکر. جو ابو ہے اس کا مطلب ہے والا، اور جو بکر ہے اس کا مطلب ہے اولیت، اولیت پہلے نمبر پر. اب حضرت ابو بکر صدیق کی ذات کو اور ہستی کو جب دیکھتے ہیں نا تو آپ آزاد بالغ مردوں کے اندر حضرت ابو بکر صدیق اسلام لانے میں پہلے نمبر پر ہے. بکر کا مطلب ہے اولیت، پہلے نمبر پر اولیت والا. تو پھر حضرت ابو بکر صدیق، آپ ابو بکر کیوں ہیں، آپ اولیت والے کس طرح ہیں کہ آپ اسلام لانے میں اول ہیں اور اللہ کے راستے میں اپنا مال و دولت خرچ کرنے میں بھی حضرت ابو بکر صدیق اول ہے. اور صحابہ کرام میں، کل صحابہ کرام نے، سارے صحابہ کرام نے نیک کام کرنے میں بھی حضرت ابو بکر صدیق اول ہیں، سبقت لے جانے والے ہیں. اور پھر آقا کریم علیہ السلام کے خلیفہ بننے میں بھی آپ اول ہیں. تو اس لیے اولیت والا حضرت ابو بکر صدیق کو جو کنیت ملی ہے نا، اسی سے ہی آپ کی اولیت بھی ثابت ہوتی ہے. اور اولیت کس طرح؟ حضور داتا گنج بہاشری حجویری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ افضل الخلق بعد الانبیاء، کہ انبیاء کے بعد مخلوق میں جو ہستی سب سے اول نمبر پر ہے عظمت میں اور شان میں، اس کا نام ابو بکر صدیق ہے. اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولیت ہے. اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جو دو لقب ہیں، ایک ہے عتیق اور ایک ہے صدیق. آقا کریم علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا انت عتیق من النار، کہ آپ دوزخ کی آگ سے آزاد ہیں. عتیق کا مطلب ہے دوزخ کی آگ سے آزادی والا. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ دوزخ کی آگ کے عذاب سے آزاد ہیں. اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں آقا کریم علیہ السلام صحابہ کرام گھر کے صحن میں ہیں، اتنی دیر میں میرے والد ابو بکر صدیق آئے ہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق کو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے دیکھ کر فرمایا اگر کوئی بندہ کسی شخص کو دوزخ کی آگ سے آزاد دیکھنا چاہتا ہے تو وہ ابو بکر صدیق کو دیکھ لے. اس لیے کہ ابو بکر صدیق وہ ہستی ہیں جن کو اللہ رب العزت نے دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیا ہے. یہ پہلا لقب ہے آپ کا عتیق، جس کی وجہ سے آپ کا لقب مشہور ہوا. وہ وجہ کیا ہے کہ آپ دوزخ کی آگ سے آزاد ہیں. آپ کا دوسرا لقب کیا ہے؟ صدیق. اور یہ لقب آپ کا کس طرح مشہور ہوا؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام جب معراج سے واپس تشریف لائے تو آپ نے وہ معراج کا واقعہ بیان کیا. وہ جو مشرکین مکہ تھے نا، وہ اس طاق میں رہتے کہ کوئی ایسی بات تو ملے ہم اللہ کے نبی کے اصحاب کو بتائیں تو یہ اللہ کے نبی کو چھوڑ دیں.
جب اللہ کے محبوب علیہ السلام نے معراج سے واپسی پر یہ بات بیان کی کہ میں اتنے تھوڑے سے عرصے میں گیا ہوں واپس بھی آ گیا ہوں، مشرکین مکہ دوڑتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئے کہ اب تو ہمیں ایک بات ملی ہے، شاید اب ان کی سمجھ میں آ جائے۔ وہ یہ بات لے کر جب حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئے کہ جو تمہارے صاحب ہیں، تمہارے نبی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں تھوڑے سے عرصے میں گیا ہوں واپس بھی آ گیا ہوں، کیا آپ کو یقین ہے؟ کیا آپ ایسی حیران کن بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کیا میرے صاحب نے، کیا میرے محبوب نے یہ کہا ہے جس طرح تم بیان کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں کہا ہے۔ انہوں نے فرمایا ہے، حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے جس طرح میرے محبوب نے فرمایا ہے وہ سچ فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جس محبوب کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کفاران قریش نے، کفاران مکہ نے کہا کہ اگر آپ کے محبوب اتنے عرصے میں گئے ہیں واپس بھی آ گئے، آپ یقین کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، جو انہوں نے فرمایا ہے میں صرف یقین نہیں کرتا، میں اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں کہ جو انہوں نے فرمایا ہے وہ سچ فرمایا ہے، اس لیے آپ کا جو لقب ہے وہ صدیق مشہور ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو دوستان محترم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی کیسی ہستی ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے حضرت سلیمان بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بڑی ایمان افروز حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اچھی خصلتیں، اچھی عادتیں 360 ہیں، اچھی خصلتیں 360 ہیں، اور جب اللہ رب العزت اپنے کسی بندے کے ساتھ بلائی کا ارادہ کرتا ہے تو ایک خصلت اپنے بندے میں پیدا کر دیتا ہے، اور اس ایک خصلت کی وجہ سے جب اس بندے میں وہ خصلت پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کو جنتی کر دیتا ہے، سبحان اللہ۔ جنتی بنا دیتا ہے۔ دیکھیں 360 خصلتیں ہیں، اور ان میں سے اگر کسی بندے میں ایک خصلت بھی پیدا ہو جائے تو فرمایا اللہ رب العزت اس کو جنتی بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم، یہ جو 360 خصلتیں ہیں ان میں سے ابو بکر کے اندر بھی کیا کوئی خصلت ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت ایک خصلت پیدا ہو جائے تو جنتی کر دیتا ہے؟ کیا ابو بکر صدیق میں بھی کوئی خصلت ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر آپ کی ہستی وہ ہستی ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے یہ 360 کی 60 اچھی خصلتیں پیدا کی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ اگر کسی میں ایک خصلت اچھی ہو، میرے آقا نے فرمایا تو اللہ رب العزت اس کو اس خصلت کی وجہ سے جنتی بنا دیتا ہے۔ اور ابو بکر صدیق تو وہ ہستی ہے جس کے اندر یہ 360 کی 60 اچھی خصلتیں اللہ رب العزت نے پیدا فرما دی ہیں۔ وہ کیسے حضرت ابو بکر صدیق، وہ کیسے اللہ کے محبوب بندے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کا مجمع ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جس نے آج اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہے؟ کس نے روزہ رکھا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم میں نے روزہ رکھا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جس نے آج کسی جنازے میں شرکت کی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم میں نے آج نماز جنازہ ادا کی ہے۔
میں نے شرکت کی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جس نے آج کسی بیمار کی عیادت کی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم میں ہوں جس نے کسی بیمار کی عیادت کی ہے۔ میرے آقا نے پھر پوچھا کون ہے جس نے آج کسی غریب مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم میں ہوں جس نے کسی مسکین کو آج کھانا کھلایا ہے۔ جب میرے آقا نے یہ 4 چیزیں پوچھی ہیں صحابہ کرام سے تو حضرت ابو بکر صدیق 4 بار کھڑے ہوئے اور 4 بار عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ عمل میں نے کیا ہے۔ تو پھر اللہ کے محبوب الاسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا جس بندے کے اندر یہ 4 چیزیں جمع ہو جاتی ہیں اللہ رب العزت اس کو جنتی بنا دیتا ہے۔ جس کے اندر وہ فرمایا کہ 360 خصلتوں میں سے ایک پیدا ہو جائے تو بندہ جنتی بن جاتا ہے۔ ابو بکر صدیق وہ ہے جن کے اندر 360 کی 60 خصلتیں اللہ رب العزت نے پیدا کی ہیں۔ اور ادھر جب میرے آقا نے صحابہ کرام سے سوال کیا تو 4 بار حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوتے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے کیا ہے، میں نے غریب کو کھانا کھلایا ہے، یا رسول اللہ میں نے بیمار کی عیادت کی ہے، یا رسول اللہ میں نے جنازے میں شرکت کی ہے، یا رسول اللہ میں نے روزہ رکھا ہے۔ یہ 4 چیزیں جب حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی تو میرے آقا نے خوشخبری کیا سنائی؟ فرمایا جس میں یہ 4 چیزیں جمع ہو جاتی ہیں اللہ رب العزت اس کو جنتی بنا دیتا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زندگی کا ہر پہلو ہر باب ہمیں روشن اور عیاں نظر آتا ہے، مگر ایک پہلو حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی کا کہ آپ خلیفہ وقت ہیں، خلیفہ وقت بنے ہیں تو آپ خدمت خلق، بیواؤں کا، غریبوں کا، یتیموں کا آپ کس قدر سہارا بنتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا یہ پہلو بڑا عجیب ہے کہ پہلے خلیفہ بنے ہیں اور کس انداز میں آپ اس خلافت کو لے کے چلے ہیں، اس انداز میں آپ نے کس طرح زندگی گزاری ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب خلافت کے عہدے پر فائز ہوئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدینہ طیبہ کے علاقے میں اطراف میں ایک بوڑھی عورت تھی، غریب عورت، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر روز جاتے اس عورت کے گھر کا جو کام کاج وہ کرتے اور واپس آ جاتے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا، ادھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ نے کیا کیا کہ اسی بوڑھی عورت کے گھر میں آپ جاتے، آپ اس کے گھر کا کام کاج کرتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے تو دیکھا کہ گھر کا کام کاج تو سارا کسی نے کر دیا ہے، اب تو ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے، دوسرے دن پھر گئے، دیکھا کہ آپ کے جانے سے پہلے گھر کا کام کاج سارا کچھ کسی نے نمٹا دیا، کر دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے کہ وہ بندہ کون ہے؟ پہلے تو اس گھر کا کام کاج میں کرتا تھا، اب کون ہے جو اس گھر کا کام کاج کرتا ہے؟ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے آئے اور ایک جگہ پر بیٹھ گئے، دیکھا تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق آتے ہیں، اس گھر کا کام کاج کرتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں
کہ یہ خلیفہ وقت ہیں اور بڑھیا عورت کے کام کاج کر رہے ہیں. خلیفہ وقت ہیں، امیر المومنین ہیں، لیکن اس بڑھیا عورت کے گھر کا کام کر رہے ہیں. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی آپ خلیفہ نہیں بنے تھے، آپ جو غریبوں کے گھر جا کر ان کی مالی امداد کرتے، ان کے لیے راشن کا انتظام کرتے، اور کچھ غریب گھر ایسے بھی تھے کہ آپ ان کی بکریوں کا دودھ دویا کرتے تھے. جب آپ خلیفہ بنے تو کسی عورت نے کہا اب یہ خلیفہ بن گئے ہیں، اب تو جو خلیفہ ہے وہ یہ کام تو نہیں کرے گا، وہ لوگوں کی بکریوں کا دودھ تو نہیں دوئے گا. حضرت ابوبکر صدیق کے کانوں تک یہ آواز پہنچی. آپ نے فرمایا کہ جو خلافت کا منصب ہے اس پر میں فائز ہوا ہوں، لیکن یہ خلافت کا منصب مجھے خدمت خلق کرنے سے روک نہیں سکے گا. وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر اس سے بھی بڑا عجیب واقعہ آپ کا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ کے اندر یہ دوسرا واقعہ ہے کہ ایک بوڑھی نبینا عورت، کمزور، نحیف، ضعیف، آپ اس کے گھر جاتے، اس کو کھانا کھلاتے. اور کھانا کس طرح کھلاتے؟ اس کے دانت نہیں تھے، آپ اپنے منہ میں چبا کر اس کو کھانا کھلاتے. جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے منصب پر جب آپ فائز ہوئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ جو بڑھیا عورت جس کو حضرت ابوبکر صدیق کھانا کھلاتے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کا منصب سنبھالنے کے بعد اس بڑھیا عورت کے گھر گئے، اس کو کھانا کھلانے لگے. جب پہلا لقمہ کھلایا اس عورت کی چیخ نکل گئی اور کہنے لگی کہ شاید مجھے لگتا ہے کہ ابوبکر صدیق کا خلیفہ وقت کا وصال ہو گیا ہے، آج کوئی کھانا کھلانے والا اور ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کو کیسے پتا چلا کہ ان کا وصال ہو گیا؟ اس بڑھیا نے عرض کی وجہ یہ ہے کہ وہ جب بھی مجھے کھانا کھلاتے تھے میرے منہ میں دانت نہیں تھے، وہ اپنے منہ میں چبا کر مجھے دیتے تھے، اور جب آج آپ نے کھانا کھلایا ہے تو اسی طرح لقمہ میرے منہ میں ڈال دیا ہے، اس لیے میں سمجھ گئی تھی کہ آج ان کا وصال ہو گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ہاں امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق کا وصال ہو گیا ہے. دوستان محترم، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی زندگی کے جو ہر پہلو کو دیکھے تو روشن نظر آتا ہے، لیکن یہ پہلو جو خدمت خلق والا ہے یہ آپ کے کردار کو، آپ کی زندگی کو اور زیادہ نمایاں نظر آتا ہے کہ آپ خلافت کے منصب پر فائز ہوئے ہیں تو پھر بھی آپ دکھی اور غریبوں لوگوں کا سہارا بن رہے ہیں. اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ایک بڑا خوبصورت فرمان وہ آپ کی گوش گزار کرنے لگا ہوں. آپ نے فرمایا بد نصیب ہے وہ بندہ جو خود تو مر جاتا ہے لیکن اس کا گناہ نہیں مرتا. بد نصیب ہے وہ شخص جو خود مر جاتا ہے لیکن اس کا گناہ نہیں مرتا. یہ آپ کا فرمان ہے. اگر اس فرمان کو ہم سمجھیں اور پھر اپنے اس مادیت زدہ دور کو، زمانے کو دیکھیں جس ماحول کے اندر ہر طرف ہمیں گناہوں کی دلدل نظر آ رہی ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی ایسا کام جاری کرتا ہے
جو عریانی، فحاشی اور بے حیائی پر مبنی ہو، وہ کام جاری کرتا ہے مگر وہ مر جاتا ہے، لیکن اس نے جو کام جاری کیا وہ ختم نہیں ہوا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کیا فرما رہے ہیں کہ بد نصیب ہے وہ شخص جو خود تو مر جاتا ہے لیکن اس کا گناہ نہیں مرتا۔ تو اگر کسی نے ایسا کام جاری کر دیا جو کہ گناہ تھا، جب وہ گناہ جاری ہوا دوسرے دیکھتے ہیں، اس کا حصہ بنتے ہیں، تو اس کا عذاب کس کو پہنچ رہا ہے؟ جس نے جاری کیا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا وہ بد نصیب ہے جو خود تو مر جاتا ہے لیکن اس کا گناہ نہیں مرتا۔ اگر اسی طرح ہم دیکھیں تو وہ بندہ خوش نصیب ہے۔ اگر کوئی ایسا نیک کام کرتا ہے اور نیک کام جاری کر کے جاتا ہے، وہ بندہ خوش نصیب ہے جو خود مر جاتا ہے لیکن اس کا نیک کام جو اس نے جاری کیا ہے وہ جاری اور ساری رہتا ہے۔ اور اس کا اجر و ثواب کس کو پہنچتا ہے؟ وہ جس نے اچھا کام جاری کیا تھا، اس کا اجر و ثواب اس کو پہنچ رہا ہے۔ اس لیے دوستان محترم، ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ جب بھی ہم کوئی کام کریں، کوئی ایسا کام ہم جاری نہ کریں جو کہ مبنی بر گناہ ہو، کہ ہم دنیا چھوڑ کر چلے جائیں اور اس کا عذاب ہمیں پہنچتا رہے۔ ہمیں چاہیے کہ وہ کام جاری کرے کہ ہم دنیا سے چلے بھی جائیں تو اس کا اجر و ثواب ہم تک پہنچتا رہے۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق کی ہستی ہے۔ اور کیسی ہستی ہے؟ وہ کیسے اللہ کے محبوب بندے ہیں جنہوں نے ساری زندگی سفر میں، حضر میں، جلوت میں، خلوت میں، زندگی کا ایک ایک گوشہ، زندگی کا ایک ایک لمحہ جنہوں نے اللہ کے محبوب کی سنگت، صحبت اور رفاقت میں گزارا تھا، اور وہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی، وہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ ابو بکر تو نے ساری زندگی میرے محبوب کی صحبت میں گزاری ہے، تمہیں وصال کے بعد بھی میں اپنے محبوب کے مزار کا ساتھی بنا کر اپنے محبوب کی سنگت، صحبت اور رفاقت عطا کروں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ